بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تصور شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصور شہزاد آفیشیل۔ ناظرین، آج انتہائی اہم موضوع ہے اور انتہائی انفارمیٹیو سٹوری ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ افغانستان اور ایران کے بارڈر پر سمگلنگ میں کون سی قوتیں ملوث ہیں، ان کو بے نقاب کریں گے، اور افغان باشندوں کا ایک سیلاب پاکستان کے دروازے پر ایک بار پھر پہنچ رہا ہے، اور اس صورتحال میں پاکستانی حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس حوالے سے حکومت کو بتایا جائے گا کہ یہ سیلاب کس طرح پاکستان میں امڑ رہا ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ دوسری جو اہم سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے نئے آرمی چیف کو بھی ایک ایسا ٹاسک دے دیا ہے جس میں حکومتی ذمہ داری ایک قسم کی ان کے کندھوں پر ڈالی گئی ہے، اور فوج کو دوبارہ سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کی گئی ہے۔ فوج تو یہ چاہتی ہے کہ وہ نیوٹرل رہے، لیکن شاید ہمارے حکمرانوں میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملات خود چلا سکیں، اور انہی کی وجہ سے وہ فوج کو اپنے انتظامی معاملات میں گھسیٹتے ہیں، اور پھر رونا بھی روتے ہیں کہ فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے آتے ہیں کہ پاکستان کا جو معاشی بحران ہے اور جو معاشی پیچیدگیاں ہیں، اور اس وقت جو خزانے کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کا خزانہ تو بالکل خالی ہو چکا ہے، جبکہ وفاق کی صورتحال ہی کچھ ایسی ہی ہے کہ معاشی معاملات جو ہیں وہ انتہائی پریشان کن کیفیت میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ حالت اور یہ جو دائرہ ہے وہ خطرے کی گھنٹی بھی بجا رہا ہے۔ ناظرین، اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 6.7 ارب ڈالر ہیں، جو انتہائی کم ہے، اور اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ 4-5 ہفتوں کا درآمدی بل کے برابر ہیں۔ تو یہ صورتحال انتہائی پریشان کن ہے۔ اس حوالے سے ناظرین، اسحاق ڈار وفاقی وزیر خزانہ نے وزیر اعظم کے مشیر برائے ریونیو کو پشاور بھیجا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ وہ جا کے پتہ کریں کہ آخر افغانستان میں جو ڈالر سمگل ہو رہے ہیں یا جو گندم اور یوریا سمگل ہو رہی ہے اس کی کیا کیفیت ہے۔ تو انہوں نے وزیر اعظم کے مشیر برائے ریونیو نے جو رپورٹ دی ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ ناظرین، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم کا مشیر برائے ریونیو نے کہا کہ 1 سے 2 ارب ڈالر کرنسی اور پاکستان کی درآمد کردہ گندم اور یوریا افغانستان سمگل ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہ ایک انتہائی خطرناک الارمنگ پوزیشن ہے کہ اگر پاکستان سے 1 سے 2 ارب ڈالر جو ہیں وہ سمگل ہو جائیں تو اس سے پھر پاکستان کے پاس کیا بچے گا۔ تو یہ ناظرین، یہ پاکستان کی طرف سے ادھر جا رہا ہے، اور ادھر سے بھی سمگلنگ کی یہی صورتحال ہے، اور اس میں افغان ٹرانزٹ کے ذریعے مسلسل سمگلنگ ہو رہی ہے اور اس کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا، جس کے براہ راست اثرات جو ہیں وہ پاکستانی معیشت پر پڑ رہے ہیں، اور افغانی اس معاملے میں پاکستان کے ساتھ طے کی گئی کوئی شرائط بھی پوری نہیں کر رہا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے اپنی چیزیں ادھر بھیج رہے ہیں اور یہاں سے چیزیں سمگل ہو کے وہاں جا رہی ہیں، اور اس سمگلنگ کا حجم بھی ناظرین اربوں ڈالر ہے، اور یہ صورتحال جو ہے وہ بڑی تشویشناک ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سمگلنگ میں کون ملوث ہے۔ ایران اور افغانستان دونوں ممالک کے بارڈر سے بڑے پیمانے پر سمگلنگ ہو رہی ہے، اور ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ اس سمگلنگ میں مافیاز ملوث ہیں، جس میں کسٹم کے اعلیٰ افسران اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اعلیٰ جرنیل اور کرنیل اور اس قسم کے بڑے بڑے لوگ اس میں ملوث ہیں، اور ان کی سرپرستی میں یہ سارا دھندا ہو رہا ہے، اور کوئی اس کو روکنے کی جرت اور ہمت نہیں کر پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے، اور مستقبل میں بھی اگر حکومت اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیتی، حکومت اگر کوئی سخت اقدامات نہیں کرتی، تو یہ سلسلہ مستقبل میں بھی اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ ناظرین، دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان سے افرادی جو صورتحال ہے وہ انتہائی خطرناک ہے کہ افغانی باشندے پاکستان منتقل ہو رہے ہیں، اور ان کی روزانہ کی جو تعداد ہے ناظرین وہ 3,85,000 کے لگ بھگ ہے۔ ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں جو آزاد خیال اور لبرل مائنڈ لوگ ہیں، اور یہ طالبان کی حکومت کو اپنے لیے خطرہ
اور ان کے قواعد اور ضوابط کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہوئے افغانستان میں نہیں رہنا چاہتے۔ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت ان کے لیے موافق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے افغانستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور ان کے رشتہ دار اور ان کے پہلے اہل خانہ کے افراد یہاں پاکستان میں موجود تھے، جن کے کہنے پر اب یہ لوگ دھڑا دھڑ پاکستان منتقل ہو رہے ہیں۔ لیکن حکومت کی جانب سے اس جو افغانیوں کی آمد ہے پاکستان میں، اس کو روکنے کے حوالے سے ابھی تک کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ حکومت خود سیاسی بحران اور معاشی بحران کی پریشانی میں مبتلا ہے، اور یہ انتظامی امور کسی کھاتے میں نہیں جا رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ افغانی پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور اگر ناظرین یہی سلسلہ جاری رہا تو سوچئے کہ پورا افغانستان ہی تقریباً پاکستان منتقل ہو جائے گا، اور جہاں پھر جرائم کی شرح کہاں پہنچے گی، بے روزگاری کی شرح میں کہاں تک اضافہ ہوگا، اور معاشی بدحالی کیا اپنے رنگ دکھائے گی، وہ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ افغانستانیوں کی پاکستان میں منتقلی ہماری سیکیورٹی کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حوالے سے باقاعدہ جو صحافتی حلقے ہیں اور مبصرین ہیں اور درد دل رکھنے والے محب وطن پاکستانی ہیں، وہ اس آمد و رفت سے انتہائی پریشان ہیں اور تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری اہم بات یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سعودی عرب کے دورے پر جا رہے ہیں، اور جلد ہی ان کے دورے کو فائنل کر لیا جائے گا۔ اب اس میں جو خوفناک چیز ہے، جو خطرناک چیز ہے کہ سیاست میں فوج کو گھسیٹا جا رہا ہے، تو وزیر اعظم شہباز شریف نے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے یہ کہا ہے کہ وہ سعودی عرب کے دورے پر جائیں تو وہاں اس بات کا ذکر ضرور کریں کہ $3 ارب کے مزید قرضے دے دیے جائیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف نے یہ آرمی چیف کو ٹاسک سونپا ہے کہ وہ وہاں جا کر سعودی عرب سے یہ $3 ارب کے مزید قرضے کی بات کریں اور یہ اجرا کروائیں تاکہ ہماری معیشت سنبھل سکے۔ ناظرین، اگر کوئی حکومت اس قابل نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ ان سے بات کر سکے، سعودی حکومت سے پاکستانی حکومت بات کرے، اس کی بجائے فوج کو آگے کر کے ان کو اس معاملے میں گھسیٹنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ ناظرین، فوج خود چاہتی ہے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر خود کہہ چکے ہیں کہ وہ ہدایات دیں گے نہیں بلکہ ہدایات لیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ آئین کا احترام کرتے ہیں اور آئین کی ریٹ کی اطاعت کریں گے۔ جب ایک آرمی چیف خود یہ اعتراف کر رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ کیا پوزیشن ہے کہ آپ خود اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے قرض کا اجرا کروائیں؟ تو ظاہر ہے اگر وہ قرض خود لاتے ہیں تو انہوں نے معاشی پالیسی بھی انہیں بنانی پڑے گی، پھر خارجہ پالیسی بھی انہیں بنانی پڑے گی، پھر خزانہ کے معاملات بھی انہیں اپنے ہاتھ میں لینا پڑیں گے۔ پھر حکمران روتے ہیں، پھر سیاستدان روتے ہیں کہ فوج ہمارے معاملات میں مداخلت کرتی ہے، فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے، فوج انتظامی امور میں مداخلت کرتی ہے۔ ناظرین، فوج نہ سیاست میں مداخلت کرتی ہے، نہ انتظامی امور میں مداخلت کرتی ہے، نہ خارجہ پالیسی میں مداخلت کرتی ہے۔ صرف اور صرف اس وقت فوج مداخلت کرتی ہے جب خود ہمارے سیاستدان نااہل ہونے کی بنا پر فوج کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک وزیر خارجہ ہے، اس کا کام ہے خارجہ پالیسی بنانا، دیگر ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات مستحکم کرنا، لیکن وہ اپنی نااہلی کی بنیاد پر آرمی چیف کو آگے کر دیتا ہے۔ ماضی میں جنرل باجوہ نے یہ وزارت خارجہ کا محاذ بڑے اچھے انداز سے سنبھالے رکھا، اور ہر کسی بھی ملک کے ساتھ جب وہ جاتے تھے دورے پر تو ایسے لگتا تھا کہ پاکستان کا سربراہ آ گیا ہے۔ تو ناظرین، جب وزارت خارجہ ایک آرمی چیف کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر ہمارے دوست ممالک اور دیگر دنیا یہی سمجھے گی کہ ان کا دارالحکومت اسلام آباد میں نہیں بلکہ راولپنڈی میں ہے، اور ان کے فیصلے تو راولپنڈی میں ہوتے ہیں۔ تو پھر ہمیں کس بات کا شکوہ کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارا دارالحکومت اسلام آباد ہے اور حکمران فلاں ہے، وزیر اعظم فلاں ہے، وزیر خارجہ فلاں ہے؟ ہم کب تک ان ڈبی حکمرانوں سے اپنا ملک چلاتے رہیں گے؟ ناظرین، یہ وہ خوفناک چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں اس پہ توجہ دینا ہوگی اور اس پر اوورکم کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے یہ معاملات کنٹرول کر لیے، ہم اہل لوگوں کو آگے لے کر آئے، تو وہ اپنے معاملات خود چلائیں گے، وہ کسی سہارے کی تلاش میں نہیں نکلیں گے، نہ ہی وہ پھر فوج کی منتیں کریں گے کہ آرمی چیف ان کے لیے قرضہ دلوائے، آرمی چیف ان کے لیے سی پیک کے منصوبے بنوائے، آرمی چیف ان کے لیے ترکی جائے، سعودی عرب جائے یا ایران جائے۔ تو ناظرین، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو کنٹرول کرے تاکہ وہ اس انتظامی معاملات جو ہیں ملک کے وہ اپنے ہاتھ میں لے سکیں۔ جب نااہل لوگ ہوتے ہیں
تو پھر یہ معاملات اور یہ کوٹ یہ گیند فوج کی کوٹ میں جاتی ہے اور پھر ہم فوج کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا قصور ہے، ہمارے سیاستدانوں کا قصور ہے، ہمارے حکمرانوں کا قصور ہے۔ تو اس حوالے سے ناظرین یہی آپ کو بتانا تھا کہ سعودی عرب کے اس دورے پر جانے سے پہلے جو ٹاسک دیا گیا ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ موجودہ حکومت اہل نہیں ہے، اور نہ وہ اپنے آپ کو اتنی اہم سمجھتی ہے کہ وہ سعودی عرب میں بات کرے گی تو ان کی بات پر عمل درآمد ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے وہ فوج کا سہارا لے رہے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ یہ سہارے اب ہمیں چھوڑنا ہوں گے۔ تصور شاہد کو اجازت دیجیے، اللہ دی کے بعد۔